السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں ہوں فیصل عباسی. عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں. شکریہ نظامی صاحب آپ کا. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے. شہزاد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. فارن فنڈنگ کیس کا ذکر بھی کریں گے، لیکن نظامی صاحب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ براڈ شیٹ کے معاملے پہ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ 45 دن میں یہ اپنی فائنڈنگز دے گی. باقی ارکان کا نہیں لانا ہوا ابھی. جی، باقی ارکان کے بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ تو ویسے ایکس آفیشیو نہیں ہوں گے زیادہ. سننے میں آ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل بھی شاید اس کا حصہ. جی. السلام علیکم شہزاد اکبر صاحب. یہ بھی آپ کو یہی خبر ابھی آئی ہے کہ وہ جیسے عظمت سعید بن گئے ہیں، اس کے کمیٹی کہا گیا، کمیشن نہیں کہا گیا اس کو. تو اس کو 45 دن دیے گئے. آپ کا خیال ہے کہ کوئی یہ جو اس وقت اتنی کنفیوژن ہے براڈ شیٹ کے رول کے بارے میں اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، اور خود موسوی صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی ہر ایک دن کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن کچھ کہتے ہیں، تو اس سے کوئی کلیئرٹی آ جائے گی معاملات میں؟ جی بالکل آ جائے گی. ایک تو جو نام لیا جا رہا ہے بالکل کافی معتبر نام ہے، ہماری جوڈیشری کا سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں. تو اب ان کی سربراہی میں جو ہے بیسیکلی یہ فیکٹ فائنڈنگ ہوگی، کیونکہ سارا ڈاکومنٹس تو اویلیبل ہوں گے اٹارنی جنرل آفس کے پاس، نیب کے پاس، ان کے ریکارڈز ہیں. آربیٹریشن کا ایک پورا جو پروسیس ہے وہ سامنے موجود ہوگا، اور اس میں بیسیکلی جو ان کے ٹی او آرز ہیں انہوں نے یہی ڈٹرمن کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ایگریمنٹ ہوا تھا کیا اس میں اندر انٹرنلی ڈیو پروسیس فالو کیا گیا یا نہیں کیا گیا، پھر ٹرمینیشن آف ایگریمنٹ ہے، اور پھر ٹرمینیشن کے بعد کا اگلا جو سلسلہ ہے جس میں جو 2009 سے لے کے 2016 تک کا پیریڈ ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے، کیونکہ اس پیریڈ کے اندر ہی یہ آربیٹریشن پرسو ہوئی، اور کیسے آربیٹریشن پرسو ہوئی، کیا اس میں پاکستان کا انٹرسٹ بچایا جا سکتا تھا. اسپیشلی یہ پوائنٹ کہ جس وقت آربیٹریشن ہو رہی تھی، اور چونکہ اگر آربیٹریشن کے اگر آپ دیکھیں تو آربیٹریشن میں 21.5 ملین ڈالر میں جو آپ کو ادائیگی کرنی پڑی ہے، اس میں 20.5 ملین تو صرف شریف فیملی کے کیسز کی وجہ سے ہے. اور اس وقت جب 2016 میں یہ ایوارڈز کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی، لائبلٹی کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی لنڈن میں، اٹارنی جنرل آفس اس کو پرسو کر رہا تھا، تو وزیر اعظم بھی نواز شریف صاحب تھے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیس کو کیسے پرسو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا جو فردر پروسیس ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کوئی وہ حکومتی شخص نہیں ہے کہ ریٹائرڈ جج ہیں، انڈیپینڈنٹ شخص ہیں، تو ان کی سربراہی میں تاکہ جو بھی ان کی فیکٹ فائنڈنگ ہو، ظاہری بات ان کی ٹی آرز ہوں گی، لیکن اس فیکٹ فائنڈنگز کو بالکل پبلک بھی کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اس میں کہاں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کیا ہے اور اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کمیٹی ہے یہ ٹی آر اپنے خود بنائے گی یا کون بنا کے ان کو دے گا؟ جی پرائم منسٹر آفس کی طرف سے کچھ ایک ٹی آرز تو بنے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور اینی ادر تھنگ ریلیٹڈ تو ایک جنرل ٹی آر ہوتا ہی ہے کہ اس معاملے سے متعلق کوئی بھی چیز وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ٹی آرز تو یہی ہیں. مین تو ایشو یہی ہے کہ اس پورے جو سلسلہ ہے اس کی اصل حقائق سامنے لائے جائیں، کیونکہ جتنی اس وقت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں ان کا بھی اختتام ہونا چاہیے. ایک اسٹریٹ سمپل ڈاکومنٹس کی بیس کے اوپر فیکچوئل چیز ہے، اور اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی کی طرف سے اس کی فائنڈنگز آنا بڑا ضروری ہے. یہ طارق فواد ملک صاحب جو ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی ان کے والد صاحب کی ہے. کوئی یہ بھی اس قسم کی بات آئی ہے، کوئی ریٹائرڈ مڈل مین بٹوین نیب اینڈ براڈ شیٹ. اور ایک دوسرے یہ ہے کہ یہ جو ان کا کیا میتھڈ ہے، جو موسوی صاحب ہیں جو وہ مختلف لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ ان سے کٹس مانگتے ہیں. آپ کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ قسم کی غور افشانی کی ہے. تو یہ اس میں دو چیز، صرف میرا ایک ایڈ کو فکرہ کہ واٹ از ان کا کیا وہ ہے، کیا کہنا چاہیے کہ ان کا یہ مقصد کیا ہے، وائی از ہی ڈوئنگ دس؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے، سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ سارا سلسلہ شروع کب ہوا. جہاں تک طارق فواد ملک صاحب کی بات ہے تو یہ اس کمپنی کے براڈ شیٹ کے لوکل ایجنٹ کے طور پہ نامینیٹڈ تھے اس ایگریمنٹ میں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ کا پورا جو اس وقت مدعا ہے یہ پبلکلی کیسے ہوا، تو اس میں میں سمجھوں گا کہ ابھی آج کل کی ڈیٹ میں یہ کیوں اتنا زیادہ اچھلا. وہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی نے 2 ٹویٹس کیے تھے.
جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی براڈ شیٹ کے کیس میں لنڈن کی ہائی کورٹ نے شریف فیملی کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی مزد میں کلین چٹ دے دی. یہ ان کی طرف سے ایک دعویٰ آیا تھا. تو اس دعوے کے جواب میں وہ جو موسوی صاحب کا انٹرویو کوئی اس کے 4 دن یا 5 دن بعد یوٹیوب کے اوپر نشر ہوا، جس میں انہوں نے کچھ باتیں کی اور جس میں انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ جی شریف خاندان سے متعلقہ کیا چیزیں تھیں اور کیسے یہ کلین چٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہوں نے اپنے دعوے کی ادائیگی کے لیے ان کی پراپرٹیز اٹیچ کرائی تھی، لیکن جب ان کی پیمنٹ ہو گئی تو انہوں نے خود جا کے عدالت سے اس کو ڈی اٹیچ کروا لیا. تو وہ تو سارا ایک مدعا ہی ختم ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد موسوی صاحب نے باقی جتنی باتیں کی اس کے اوپر ظاہری بات ہے دیٹ میڈ اے نیشنل نیوز، اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی. جو انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے ایک تو کٹ کی بات 2 لوگوں کی. ایک ان کا الزام تھا، اور میں اس کو دہراؤں گا کہ یہ الزام تھا کیونکہ آف کورس وہ الزام کو پروو ہونا ہوتا ہے، کہ پہلا الزام یہ تھا کہ 2016 میں انہیں انجم ڈار نامی ایک شخص ملا جو اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کا کوئی رشتہ دار، بھانجا، بھتیجا بتلاتا تھا، اور اس نے ان کو اس مقدمے کو دبانے کے لیے رشوت کی آفر کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2018 میں انہیں ایک جنرل ملک صاحب کوئی ملے جو نیب کی طرف سے تھے. اب پتہ نہیں وہ کون تھے، ریٹائرڈ تھے یا تھے بھی یا نہیں تھے. انہوں نے ان سے اس مقدمے کے خاتمے کے لیے اپنا حصہ ان سے مانگا. یہ ان کا دوسرا الزام. اور تیسری جو بات انہوں نے کچھ گل افشائی میرے بارے میں کی، وہ تو ایک بڑی اور طرح کی تھی. انہوں نے کہا کہ میری 2019 میں ملاقات ہوئی، اس پہ میں نے ان سے یہ جو ادائیگی ہونی ہے اس میں ڈسکاؤنٹ مانگا. یعنی کہ میں نے یہ کہا کہ آپ اس میں معاوضے میں کمی کر دیں تاکہ پاکستان کا کم نقصان ہو، اور جس کی میں نے فوراً تصدیق بھی کر دی کہ جی 2019 میں بالکل میں ان کو ملا، اور 2 دفعہ ملا، اور دونوں دفعہ مل کے میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ جی آپ کا معاوضہ جو ہے یہ پاکستان کے وسائل سے بہت بڑھ کر ہے اور آپ اس میں کمی کریں. جس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ ہمیں دوبارہ سے انگیج کریں. تو دوبارہ انگیج کرنے کے لیے میں نے کہا جی اس کا ایک پروسیس ہے، ماضی کی طرح نہیں ہو سکتا. آپ اپنی پوری ایک پروپوزل دیں گے، ہم اس کو ویو کریں گے اور کیبنٹ کے سامنے جائے گی. اٹارنی جنرل ہیں، لا منسٹر ہیں، یہ پورا پروسیس ہوتا ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے کہ جی پہلے آپ معاہدہ کریں پھر ہم اس میں کمی کریں گے. تو اس وجہ سے پھر ہمارا اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ختم ہوگی. تو ان کی شکایت مجھ سے صرف یہ تھی کہ میں نے وہاں کھڑے کھڑے ساتھ نہیں کر دیا کسی معاہدے پہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈسکاؤنٹ مانگا، آپ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو جو لوگ کٹ کا نام دے رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب، یہ انکوائری کمیٹی جو بنی ہے اگر یہ آپ کو بلاتی ہے آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور دوسرا آپ احتساب آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں. اس انکوائری کمیٹی کو جس کمیٹی نے ریکمنڈ کیا اس میں 3 دیگر فاضل وزیر تھے، آپ نہیں تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کٹ کی بات جن لوگوں نے کی تھی میں ان کا نام لے دیتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمیٰ بخاری، دونوں کو میں نے لیگل نوٹسز سرو کیے ہوئے ہیں اور ان کو میں عدالت بھی لے کے جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے اوپر ایک الزام لگایا ہے. اس کو اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. دوسرا، کمیٹی اگر بلائے گی تو بالکل میں جاؤں گا، جو بھی میں ان کی معاونت کر سکتا ہوں، اسسٹنس کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں موجود ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو منسٹیریل کمیٹی بنی تھی اس پہ مجھے بالکل شروع میں ڈالا گیا تھا، لیکن میں نے ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر صاحب سے کہ کیونکہ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ میں اس کمیٹی کا بھی حصہ نہ بنوں تاکہ زیادہ شفافیت نظر آئے. یہ بتائیے کہ شہزاد اکبر صاحب کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ براڈ شیٹ کو اس کے باوجود ابھی انگیج کیا گیا. نمبر 1 یہ والی گورنمنٹ کر رہی ہے انگیج. دوسرے یہ ہے کہ ایک تاثر ہے کہ یہ اتنے پیسے جو ہیں اتنی عجلت میں ان کو کیوں ادا کر دیے گئے. کچھ تھوڑا سا اس کو مزید اس کی چھان پٹک ہوتی. یہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو الزام اپوزیشن کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ جیسے براڈ شیٹ کو حکومت والے آگے لے آئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے حکومت والوں نے نواز شریف اور مریم کے خوابوں میں آ کے ان سے 2 ٹویٹس کروائے جس سے یہ ایک سینٹر سٹیج پہ ایشو آیا، اور اس کے بعد پھر لندن سے ایک انٹرویو کروایا موسوی کا. تو یہ تو بالکل ہی ایک نامناسب سی بات ہے.
دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو براڈ شیٹ کو دوبارہ انگیج کرنا ہے اس کا بھی کوئی فی الحال ایسی چیز نہیں ہے آن دا ٹیبل دوبارہ انگیج کرنے کی، بیکاز براڈ شیٹ تو لیکویڈیٹ ہو چکی ہے، براڈ شیٹ اس وقت ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہے۔ جو موسوی صاحب کا دعویٰ ہے 1 بلین کے بارے میں اور کچھ رقوم کے بارے میں جو سعودیہ سے ٹرانسفر ہو کے شاید کسی سنگاپور کا کہہ رہے ہیں، تو اس کو دیکھا ضرور جا رہا ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ براڈ شیٹ کو انگیج کیا جائے۔ تیسری جو چیز ہے جو آپ نے لاسٹ میں کی، وہ دوبارہ کرنے سے جی اچھا، ایک $1 بلین اکاؤنٹ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وہی سنگاپور والا جو جی سنگاپور والا، لیکن وہ موسوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نام جو ہے وہ کون صاحب ہے اس کا نام حکومت ہی بتا سکتی ہے، حکومت پاکستانی بتا سکتی ہے اور حکومت کو پتہ ہے۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے یہ کس کی ہیں جو $1 بلین وہاں پہ پیسے ہیں اور جس کی کھوج لگائی براڈ شیٹ نے؟ دیکھیے یہ تو اب پتہ نہیں وہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ حکومت ہی بتا سکتی ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ اس وقت مختلف ملکوں میں انفارمیشن شیئرنگ کے معاہدے ہیں، تو اپنے نام کے اوپر تو کسی بھی سیاسی شخص نے پیسے نہیں رکھے ہوتے، اس نے کسی نہ کسی کمپنی کے نام کے اوپر یا کسی نہ کسی کوئی کارپوریٹ ویل بنائی ہوتی ہے۔ اپنے ناموں کے اوپر تو اگر ہوگا تو امیڈیٹلی پاکستان کو ہر سال کی اینڈ آف ایئر وہ انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے اور آپ کے اطلاع میں آتی ہے آپ کے اداروں کی۔ تو یہ جس ٹارگٹ کا ذکر کر رہے ہیں اس کی کچھ انفارمیشن تو ہمارے پاس تھی، لیکن اس انفارمیشن سے زائد کوئی چیز ہمیں نہیں ملی جو یہ موسوی صاحب بھی فرماتے تھے۔ تو اب یہ موسوی صاحب بتانا چاہیں تو ضرور بتا دیں، ہم تو اپنے وہ جو کانفیڈینشیلٹی کی چیزوں کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہیں، لیکن اس کے لیے مزید شواہد فراہم نہیں کیے انہوں نے۔ اچھا شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ جو موسوی صاحب ہیں، یہ آپ تو ملے بھی ہیں ان کو، یہ کیا چیز ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے پاکستان کے اندر اتنی کنفیوژن مچانے کا، جس طرح وہ کو پتہ نہیں لگتا کہ کوئی ان کی از دیر اے میتھڈ ان ہز میڈنس۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو کہا جاتا ہے کہ فراڈ کی بیسس پہ ان کا وہ کنوکٹ ہوئے ہیں یا چارج تھا ان کے اوپر، تو اس قسم کے آدمی کو یہ پاکستان میں جو میڈیا کے اندر اس کو بڑی ایک میڈیا کے حصے میں تو بعض اوقات تو لگتا ہے کہ اور کوئی پاکستان میں خبر ہی نہیں ہے براڈ شیٹ کے علاوہ۔ تو یہ بھی یہ جو یہ سلسلہ ہے یہ کوئی کروا رہا ہے یا محض اتفاقی ہے؟ یہ دیکھیں اس میں اسپیکولیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ کون کروا رہا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پورا تسلسل بتایا ہے کہ معاملات شروع کیسے ہوئے اور یہ پورا سینٹر سٹیج پہ، تو وہ تو معاملہ شروع ہی نواز شریف اور مریم نواز کے ان 2 ٹویٹ سے ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ انٹرویو بھی لندن سے ہی چلا۔ تو اب اگر کوئی کروا رہا ہے سارا چیزیں تو پھر وہی لوگ جو لندن آج کل زیادہ ہیں ان کے اوپر ہی شک پھیلا جانا چاہیے۔ تو باقی موسوی صاحب کے کیا مقاصد ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کو جو یہ پیسے ملنے تھے یہ ایک بڑا لمبا پروسیس تھا، اور حکومت وقت نے تمام اپیلیٹ فورمز ایگزاسٹ ہونے کے بعد ہی ان کی پیسوں کی ادائیگی کی، جب آپ کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ اب ججمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی، وہ انفورسمنٹ کی ججمنٹ لے آئے تھے۔ ایک آپ کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد اگر آپ انفورسمنٹ کی ججمنٹ لے آتے ہیں تو پھر آپ اس میں اپیل نہیں کر سکتے، وہ آرڈر انفورس ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر یہی ہوتا کہ پاکستان کے اکاؤنٹس باہر منجمد ہو جاتے اور بڑی اور دیگر طرح کی امبیرسمنٹ ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے وہ پیسے ادا کرنے کے سوا ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں تھا۔ اب موسوی صاحب ایک آزاد شخص ہیں، وہ جو کہنا چاہیں، میرا خیال ہے چونکہ ان کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے تو اس کے جواب میں انہوں نے الزامات لگائے جس میں شریف خاندان کے اوپر بڑے سیریس قسم کے الزامات ہیں، اور کوئی دفعہ نہیں لگے ہیں، بلکہ انہوں نے تو چیلنج بھی کیا ہے کہ شریف خاندان مجھے لندن میں حد عزت کا مجھ پہ دعویٰ کر کے دیکھے تو میں یہ ثابت کروں گا کہ ان کی عزت ہی نہیں ہے۔ تو اس حد تک بات گئی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ ایشو کچھ شریف فیملی اور موسوی صاحب کے درمیان چل رہا ہے۔ اچھا یہ فورن فنڈنگ کا جو ایشو ہے، آج اپنا الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس میں اس کو اوپن نہیں کر سکتے، یہ کلوزڈ ہی ہوگی پروسیڈنگ، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ہمیں تو کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس کے پراپر آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، اور وہ آڈیٹڈ بھی پاکستان کی A گریڈ فرمز کے ساتھ ہیں۔
یہ واحد جماعت ہے جس نے آن گراؤنڈ بیسک جو فنڈ ریزنگ کی اور پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانیوں کے تھرو اس کی فنڈ ریزنگ کی بڑے ٹرانسپیرنٹ میٹر میں کی. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کی پبلک ہیئرنگ کر لیں. عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے، جو پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے پبلکلی یہ کہا کہ اس کی آپ پبلک ہیئرنگ کریں. اور ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ باقی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں ان کی بھی پارٹی فنڈنگ کے اوپر ایک آپ کو پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے. بیکاز لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا ایشو ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اب تینوں کی فنڈنگ کو دیکھ لیں. ہم تو اپنا ایک اپنے اکاؤنٹ کا، ایک ڈونر کا پورا پروفائل سبمٹ کرا چکے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے. اب یہ الیکشن کمیشن کے آف کورس اپنے رولز ہیں، بائی لاز ہیں، لاز ہیں کہ اس کے تحت وہ اوپن ہیئرنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اوپن ہیئرنگ کر سکتے ہیں تو ضرور اوپن ہیئرنگ کیجیے. اور اوپن ہیئرنگ سے زیادہ تکلیف ان پارٹیوں کی ہوگی جن کے پاس اس طرح سے گراس روٹ کے اوپر فنڈ ریزنگ کا کوئی ہے ہی نہیں، جن کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہاں تک دکھا دیجئے نا جی پاکستان، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ایک چیز تو ریکارڈ کا حصہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی فنڈنگ ہل میٹل سے آئے ہوئے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے. ہل میٹل والے میں منی لانڈرنگ میں سزا ہو چکی ہے نواز شریف صاحب کو احتساب عدالت سے. ہل میٹل والے کیس کی جے آئی ٹی بنائی سپریم کورٹ آف پاکستان نے. وہاں سے ایک چیز ہو کے آتی ہے اور اس پارٹی سے پیسہ دکھایا جاتا ہے کہ وہی جو ہل میٹل سے پیسہ سعودی عرب سے لایا جاتا ہے وہ گھما کے نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے پارٹی کے فنڈ میں ڈالا جاتا ہے. تو وہاں تو لانڈرڈ پیسوں کی آپ کی فنڈنگ ہے. اور جب باقی چیزیں کھلیں گی تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کس قسم کے، ابھی جو شہباز شریف صاحب کا کیس چل رہا ہے جس کے اندر لاہور میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں 50 سے زائد والیوم کا ایک ریفرنس داخل ہوا ہے، اس میں ایسے اکاؤنٹس کا بھی حوالہ ہے جہاں پہ پارٹی کے لوگوں سے پارٹی فنڈ کے اوپر چیکس لیے گئے اور جمع ایک بے نامی اکاؤنٹ میں کرا دیے گئے. تو جب اس کو ایز اے ہول دیکھیں گے تو بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہو جائے گی اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. جی ٹھیک، بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ فارن فنڈنگ کے معاملے پہ بھی بات کریں گے اور امریکہ میں تبدیلی آ گئی ہے، اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے. آپ چیئرمین بھی ہیں جو خارجہ امور کی کمیٹی ہے سینٹ کی، اس کے قائمہ کمیٹی کے، اور اس کے علاوہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں بین الاقوامی امور پہ. نظامی صاحب مشاہد صاحب کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ جو امریکہ میں تبدیلی آئی، جو بائیڈن صاحب نے پہلا خطاب کیا اور کہا کہ جمہوریت غالب آ گئی اور خانہ جنگی جو ہے ہم اس سے بچ گئے، کیا واقعی خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو رہے تھے امریکہ میں؟ دیکھیں جی، یہ یقیناً کچھ خانہ جنگی تو شاید اسٹرانگ اور لفظ ہو، لیکن جو کچھ واشنگٹن میں ہوا 6 جنوری کو غالباً 5 لوگ جان سے گئے، 5 لوگ جان سے گئے، تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اور ان کے جو سینٹ کی کیپٹل ہل میں اندر چلے جانا بلڈنگ کے اور وہاں جو کچھ دیکھا، وہ تو یہ امریکہ ہمیشہ تیسری دنیا کو تانے دیتا تھا، کہتا ہے کہ جی آپ رول آف لا کی احترام کریں. تو معاملات تو بڑے گمبھیر ہیں، لیکن میرے خیال سے مشاہد صاحب سے پوچھتے ہیں. مشاہد صاحب، یہ آپ نے تو خیر آپ کے تو ماہر ہیں، آپ ان چیزوں کے خارجہ امور کے، یہ باقی تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں ایک تجزیہ نگاروں کا طبقہ تو کہہ رہا ہے جی کہ یہ ایک نئی جہت ہو چکی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں. لیکن بہت سا خیال ہے کہ جو امریکہ کے پاکستان یا اس خطے کے بارے میں پالیسی ہے وہ اب اتنی انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی مثبت فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ڈیموکریٹس بعض اوقات ٹریڈیشنلی ہیو بین مور ٹف آن پاکستان، تو پاکستان کے لیے خاصا مشکل وقت بھی آ سکتا ہے. السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. میں اس تجزیے سے بڑا مودمانہ اختلاف کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پس منظر دیکھ لیں. ہمارا ایک روایتی اپروچ ہے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ مشکل وقت آئے گا. دیکھیں جی، ابھی آپ نے ذکر کیا بائیڈن نے اسپیچ میں جو کل کہا کہ جمہوریت بچ گئی ہے، خانہ جنگی سے بچ گئے ہیں. اور میں خود واشنگٹن رہا ہوں، عارف صاحب آپ اس زمانے میں آئے بھی تھے جب میں اسٹوڈنٹ تھا. تو واشنگٹن عکاسی کرتا تھا امریکن امپائر کی، سپر پاور کی، ایک متحد منظم اور مضبوط امریکہ. تو اگر ادھر نیا پاکستان ہے تو نیا امریکہ جو ہے وہ خوف زدہ ہے،
تقسیم شدہ ہے اور کمزور امریکہ ہے، اور وہ بڑی بنیادی تقسیم آئی ہوئی ہے امریکہ میں. تو یہ وہ امریکہ نہیں جو ایک بڑا پر اعتماد سپر پاور تھا، اور ابھی ان کو ٹائم لگے گا اپنا اعتماد بحال کرنے میں. تو اس حوالے سے ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ امریکہ کو آپ کی پاکستان کی بڑی شدید ضرورت ہے. اگر 4-5 فارن پالیسی ایشوز بڑے ہیں جس میں افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، چائنا بھی ہے، تو وہ سارے ایشوز پاکستان کے ارد گرد ہیں، اور اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں اثر نو اسٹریٹجی تیار کرنی پڑے گی. اور یہ نہ بھولیں کہ بائیڈن اور کاملا ہیرس دونوں نے اچھے اسٹرانگ بیانات دیے کشمیر پر الیکشن کیمپین کے دوران. بائیڈن نے جولائی 2020 کو دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کشمیر کے انسانی حقوق کے بارے میں بات کی تھی، تنقید کی تھی مودی کی. اور پھر کاملا ہیرس نے تو اس سے زیادہ اسٹرانگ بیان دیا تھا ستمبر 2019 میں سینیٹر کے حیثیت میں کہ ہم کشمیری یہ نہ بھولیں کہ وہ اکیلے نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شو کرنا چاہے گا بائیڈن کہ میں ٹرمپ سے مختلف ہوں. صرف افغانستان میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن وہ افغانستان کے اندر اپنا رول، اپنا پریزنس، اور خاص طور پہ انٹیلیجنس کے حوالے سے رہیں گے تاکہ وہ پاکستان پر، ایران پر اور چین پر نظر رکھ سکیں. تو کچھ تبدیلی آئے گی پالیسی میں. جی مجاہد صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو نئے مقرر ہوئے بلنکن شاید ہے وزیر خارجہ ان کے سیکرٹری اسٹیٹ، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے انہوں نے کیا تو ہے یہ آؤٹ فٹس میں ٹیررسٹ ان کو انڈیا کے خدشات دور کرنے کو کوشش بھی کی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور وہ کرے. یعنی یہی وہی ایک پرانی جو کیا کہنا چاہیے ڈو مور کی. اچھا، ایک اور خبر بھی جو سامنے آئی ہے کہ امریکہ کی یہ خواہش ہے اور وہ پاکستان سے مطالبہ کرے گا کہ اب ہم افغانستان کی بجائے ہم پاکستان میں کوئی فوجی اڈا چاہتے ہیں تاکہ ہم کوئک رسپانس کے طور پہ افغانستان میں انٹروین کر سکیں. آپ کا خیال ہے کہ ایسی کوئی تجویز ہے، اور ہوئی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ اس قسم کی تجویز کا میں سمجھتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بڑی مشکل سے ہم نے اڈے نکالے تھے 2011 میں. آپ کو یاد ہے 12 میں جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی نیشنل سیکیورٹی کی، سلالہ کے واقعہ کے بعد جو پاکستان کی اڈے کے اندر سے ہی حملے ہو رہے تھے ڈرون کے، اور شمسی کا ایک بیس بھی بند کیا تھا. تو یہ میرے خیال میں یہ ناممکنات میں ہے کہ امریکہ کو ہم اڈے دینے کی کوشش کریں، بلکہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ امریکہ نے دیکھیں جی عارف صاحب 12 جنوری کو آپ نے پڑھا ہوگا 10 صفحے کا ڈاکیومنٹ جو خفیہ تھا 3 سال سے، وہ بسر عام لے آئے یو ایس اسٹریٹجک فریم ورک فار انڈو پیسفک. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کو پری ایمننٹ طاقت مانگتے ہیں، انڈیا کی بالادستی کو، انڈیا کا رائز ہونا چاہیے، انڈیا کی فوج کو مضبوط کریں گے، اور انڈیا اور امریکہ مل کے چین کا مقابلہ کریں گے. تو اس حوالے سے ہم نے خود ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا تھا ہماری گورنمنٹ نے 2 مہینے پہلے، 84 صفحے کا ڈوسیے آن ٹیررزم آف انڈیا، اسٹیٹ ٹیررزم آف انڈیا. تو وہ ڈوسیے کو ہم باہر نکالیں، ہم پیش کریں جا کے کہ ہم خود شکار ہیں دہشت گردی کا، اور ہندوستان جو ہے اگر امریکہ انحصار کرے گا ہندوستان پر تو پاکستان کے لیے تو پھر وہ سیکیورٹی تھریٹ ہوگی نا. اگر آپ ہندوستان کی فوج کو مضبوط کر رہے ہیں اور ہندوستان کو کہتے ہیں کہ ہندوستان ہی اس علاقے کا چودھری بن جائے یا پولیس مین آف دا ریجن، تو وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. جی مشاہد صاحب، یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ابھی جو پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا، لیکن اس میں یا میں نے سنا نہیں یا آپ نے کہا نہیں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹری اپوزیشن ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں، جی ان کو جب تک آپ ڈیسیشن میکنگ اور کم از کم انفارمیشن کی حد تک ان کو اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہوئے انوالو نہیں کریں گے، تو کس طرح آپ ایک ایسی فارن پالیسی بنا سکتے ہیں جو کہ یعنی جو قابل عمل بھی ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی ذکر کیا جن فیکٹرز کا، اس میں ایک یہ بھی تو فیکٹر ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قسم کا لاک جیک میں یعنی کہ ہم اپنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں ہم حاضر آئی اور شور شرابہ، اس میں کچھ اصل ایشوز تو ہو ہی نہیں رہے ڈسکس، تو خالی شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریروں سے تو بات نہیں بنے گی. یہ تو دیکھیں جی ہماری حکومت کو اپنے
سوچ اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے کہ ان کے لیے پاکستان کے لیے بڑا دشمن ہندوستان کی بالادستی ہے یا اپنے لوگ ہیں جو حزب اختلاف میں ہیں، جو ان سے اگری نہیں کرتے ہیں ایشوز پر، تو جن کا اپنا مینڈیٹ بھی ہے بائی دا وے، اور بہت بڑا مینڈیٹ بھی ہے. تو یہ تو اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، کیونکہ میں خیال وسیع تر قومی مفاد میں شاید ان کو مجبوراً پھر کروائی جائے گی سوچ تبدیل، یا ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو جو چیلنجز آ رہے ہیں، یہ جو انڈو امریکن ملٹری ایکسس بن رہا ہے یہ، اور اس کو تقویت بائیڈن دور میں ضرور ملے گی، کیونکہ امریکہ کی جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ چاہتی ہے کہ چین کا مقابلہ ہندوستان کی تعاون کے ساتھ کیا جائے. تو وہ چیز ہندوستان کا جو یہ رویہ ہے یہ چین کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی ان ایکسیپٹیبل ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے کارڈز کیسے کھیلتے ہیں، اپنا موقف کیسے پیش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں امریکہ میں ایک ہوتا ہے کہ اٹس اے مارکیٹ پلیس فار آئیڈیاز، واشنگٹن ڈی سی. آپ پروڈکٹ اگر آپ کے پاس ہے تو یو شوڈ سیل دیٹ پروڈکٹ افیکٹولی. اگر آپ میں وہ پریزنٹیشن پروڈکٹ سیل کرنے کی کیپیسٹی ہے، یہ پروڈکٹ میننگ پاکستان کا رول، ہمارا مثبت کردار. پہلی دفعہ امریکہ نے تعریف کی ہے کھل کے پاکستان کی کہ افغانستان میں امن لانے میں کلیدی کردار ہے، اور اب بھی وہ پلے کرے، ہمارے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اتنا بڑا کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی لوکیشن ایسی ہے کہ آپ کے تعلقات ہیں چین کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی. تو اس حوالے سے مسلم دنیا میں کتنے دوست رہ گئے امریکہ کے. تو میرے خیال میں ہم اپنا ہمت کریں ذرا، اور تھوڑی سی صلاحیت کے ساتھ، دانش مندی اور دلیری کے ساتھ، اور اپنا جو غلط رویہ چینج، اپنا بھی کورس کریکشن کریں اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اپنے آواز یہ بائیڈن کے آنے سے جو ایک موقع ملا ہے، کیونکہ بائیڈن نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ کل میں دیکھ رہا تھا اس کا سویرنگ ان بھی، یہ اس کا مورل آدمی ہے اور بڑا ریلیجس آدمی ہے. دور میں دیکھا کتنی دفعہ انہوں نے بائبل کا ذکر کیا، مذہب کا ذکر کیا، سارا کچھ کیا. تو اس حوالے سے ایک اوپننگ ہے. اور بائیڈن میں سمجھتا ہوں، عارف صاحب آپ تو جانتے ہیں امریکن سسٹم کو بھی، صدر نکسن کے بعد یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے 50 سالوں میں جو پاکستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، پاکستانی سسٹم کو، پاکستانی پولیٹیکل پرسنالٹیز کو، اور پاکستان کا کئی دفعہ دورہ بھی کر چکا ہے. تو ایکسپیرینس ہے اس کو، امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ بھی ہے. تو ایک ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ جو پاکستان کا خیر خواہ ہے، میں سمجھتا ہوں ٹھیک، اس کو ہم کیسے انگیج کریں. ٹھیک. اچھا مشاہد صاحب، ابھی نظامی صاحب نے سیکرٹری خارجہ جو ہیں ان کے نئے ہیں بلنکن، ان کا ذکر کیا اپنی سٹیٹمنٹ میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یروشلم میں امریکی سفارت خانہ ہے وہ برقرار رہے گا، یعنی اسرائیل فلسطین پالیسی اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ وہ سیم رہے گی امریکہ کی. انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں، تو پھر ہم کیسے کشمیر کے معاملے میں زیادہ پر امید ہو سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان تعلقات پہ بھی کوئی پالیسی بدلے گی؟ میں ایک تھوڑا سا، آپ نے وہ بات کر لی اس کی یروشلم کی، مڈل ایسٹ کی، تو میں تھوڑا سا وہی ٹونی بلنکن نے پرسوں یہ جو اس کی ٹیسٹمنی تھی اس میں یہ بھی کہا اس نے، ٹونی بلنکن نے، جو بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی. دو چیزیں، ایک انہوں نے کہا کہ جو یمن کے حوثی جو باغی ہیں، حوثی ریبل، ان کا ہم ٹیررسٹ لسٹنگ سے نام نکال دیں گے جی. یا آپ کو پتا ہے ان کی ایران ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یمن میں سعودی عربیہ کے پالیسی کی ہم حمایت نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک چینج ہے، اور میرے خیال میں سعودی عربیہ کو دھچکا لگے گا اس چیز سے، اور اس سے یہ ایک مثبت چیز ہو سکتی ہے انانٹینڈڈ کانسیکوینس میں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے گی. کیونکہ اب سعودی عربیہ کا جو پیٹرن تھا واشنگٹن میں ٹرمپ نہیں رہا، اور اس کا سن ان لا تھا جیرڈ کشنر. ان کو ضرورت پڑے گی اپنے روایتی دوستوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور قریب ہوئے، تاکہ یہ جو پریشر آ رہا ہے ان پر. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یہ نہ بھولیں کہ ستمبر 2019 میں جب مودی گیا تھا ہیوسٹن، اور وہ ہاؤڈی مودی ایونٹ تھا، تو اس میں کیا اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ ساتھ کھڑا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، اس نے تو انڈورس کیا تھا. یہ مودی جو ہے یہ تو جنوبی ایشیا کا ٹرمپ ہے، اس کی سوچ وہی ہے تقسیم کی، تعصب کی اور تضادات کی، اور یہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور اس کا میرے خیال میں ہم امریکن سسٹم میں پہلی دفعہ، آپ کو یاد ہے 12 کانگریس مین نے، سینیٹرز نے خط بھی لکھا تھا لاسٹ ٹائم، یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے مودی کو کرٹیسائز بھی کیا تھا، تھنک ٹینکس نے مودی کو کرٹیسائز بھی کیا. اتنی تنقید مودی کی جو ہوئی ہے پچھلے 1.5 سال میں، 5 اگست 2019 کے بعد جب انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا، اتنی تاریخ میں ہندوستان کی کبھی نہیں ہوئی. تو یہ ایک ہم نے نہیں کروائی، یہ خود ہو رہی ہے کیونکہ اس کی جو پالیسیز اتنی غلط ہے. تو اس کا ہم کچھ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں جی، ہماری روایتی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کچھ
چستی دکھانی چاہیے اور ہاتھ پر ہاتھ بیٹھ کے اگر ہم خوفزدہ ہو گئے کہ یہ تو انڈیا لابی لی تھی. امریکہ جو ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں مشاہد صاحب. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہ جو سارے آپ پاکستان پلس گنوا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دانش مندی سے چلا جائے, تو جو بائیڈن صاحب کو ون ٹرم پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے, تو اس کے بعد کے جو 4 سال ہیں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس پالیسی کے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب, کل نظامی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں بھی ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ون ٹرم پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے بعد کمالا ہارس صاحبہ جنہیں ایک اعزاز ہے نظام صاحب پارلیمنٹری تاریخ میں کہ یہ سب سے بڑا کسی خاتون جو عہدہ سنبھال رہی ہیں, اور وہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی وائس پریزیڈنٹ بنی خاتون, اور وہ بھی سیاہ فام بھی اور ایشیائی افریقن ہیں, اور پھر ان کا جو خاندانی شجرہ وہ بھارت سے بھی ملتا ہے. اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں 4 سال بعد وہ پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو, کہیں پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ ابھی سے کون سے وہ گراؤنڈز ہیں جن پہ فورن آفس کو الرٹ ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ 4 سال تو بہت دیر کا ٹائم ہے, دور کا ٹائم ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی 4 سالوں میں ہم اتنا اپنا گراؤنڈ ورک اگر ٹھیک کر لیں, یہ ضروری نہیں کہ 2+2=5 اس پالیٹکس میں. آپ دیکھیں نا, اگر بائیڈن یہ کووڈ نہ ہوتا, یہ معیشت خراب نہ ہوتی اور بلیک لائفز میٹر نہ ہوتا, تو ٹرمپ وڈ اسٹل بی پریزیڈنٹ, اور وہ بڑی نیرو مارجن سے جیتا ہے. تو یہ ایک تاریخ کے ایکسیڈنٹس بھی ہیں. تو اس حوالے سے یہ اس وقت ہماری جو اپرچونٹی ہے نیکسٹ 4 ایئرس کی وہ یوٹیلائز کریں. اور یہ بھی جو ہے نا انڈین اوریجن کی بات, آپ یہ نہ بھولیں کہ وہی کاملا ہارس ہے جنہوں نے سٹینڈ لیا ہے کشمیر پر. مور دین ہلری کلنٹن نے تو کبھی سٹینڈ نہیں لیا تھا, حالانکہ کلنٹن صاحب کا پاکستان کا دوست ہے, اس کی بیوی نے کبھی کشمیر پر سٹینڈ نہیں لیا. اور ایک اور جو ان کی کانگریس وومن ہے پرامیلا جے پال, اس نے کشمیر پر ریزولوشن پیش کیا تھا کانگریس میں, جس کی وجہ سے انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر نے پچھلے سال انکار کر لیا تھا ان سے ملاقات کرنے سے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے کئی پاکستانی امریکنز ہیں, وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی ترجمانی وہاں جا کے واشنگٹن کرتے ہیں. تو یہ اس میں کافی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے امریکن سسٹم میں, اور ہم اپنا جو کیس پیش کر سکیں. اب ہمیں چاہیے کہ اپنی ہم ایک سیریس کمپریہنسو اسٹریٹجی تیار کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے. 5 اگست 2019 کو ہم سرپرائز ہو گئے. اس سے پہلے ہم مودی کے گن گا رہے تھے کہ مودی صاحب آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. پھر مودی نے جب وہ گند ڈال دیا اور قبضہ کر لیا کشمیر پر, اس پر ہماری کیا اسٹریٹجی تھی بیانات کے علاوہ؟ میں نے 2-3 کشمیر کمیٹی میٹنگز میں, ایپیکس میٹنگز تھی, میں نے 4 صفحے کا پیپر لکھ کے دیا. اس میں کہا یہ کریں, کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو ہم اس میں سنجیدگی طریقے سے ڈیل کریں. آپ کے انٹرنل پرابلمز اپنی جگہ ہے, لیکن امریکہ کو اگر انگیج کرنا ہے اسٹریٹجک لیول پر, سیریس لیول پر, تو آپ کو پھر مل کے کام کرنا ہوگا. فوج اکیلے نہیں کر سکتی, حکومت اکیلے نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ کا بڑا کی رول ہے, اور ان کی پارلیمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ انگیج کریں. اس میں پارلیمنٹ سے مراد ہے پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی. پاکستان میں صرف یہ نہیں کہ حکمران جماعت ہے یا حکومت ہے, اٹ از اے ویری ڈائیورس سوسائٹی. تو اس میں آپ آگے لے کے چلیں, تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. ورنہ جو مودی نے جو کیا ہے اور جو پاکستان نے جو گینز کیے ہیں, جو گڈ ول ملا ہے ہمیں افغانستان پر, اور جو ہماری پوزیشن کنسولیڈیٹ ہوئی ہے کچھ حد تک ریجن میں کہ کم سے کم مودی بھی ڈیفینسو پہ ہے, امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے, سی پیک کی وجہ سے چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ایران میں ہندوستان نکل گیا ہے. تو آپ کے لیے ایک اسٹریٹجک سپیس مل گئی اگلے 2-2.5 سالوں کے لیے کہ آپ ایک پالیسی پرسو کر سکیں. تو اگر آپ میں وہ جان نہیں, آپ میں وہ ہمت نہیں ہے, آپ کے میں وہ صلاحیت نہیں اس کرنے کی, تو پھر آپ پیپل شوڈ پیک دیئر بیگز اینڈ گو ہوم. مشاہد صاحب, یہ کل آپ کے اور میرے مشترکہ دوست اشرف جہانگیر قاضی جو امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں, چین میں بھی رہے ہیں, بھارت میں بھی رہے ہیں, وہ میں نے ان کو سوال کیا کہ یار ایک لحاظ سے وہاں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جمہوریت کو تو جیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا وہ میں پوری طرح اتفاق نہیں کرتا. میرے نزدیک امریکہ جو ہے از اے فیلنگ اسٹیٹ, اور اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا. جو آپ نے بھی شروع میں بات کہی ہے, ڈو یو اگری ود دس انالیسس؟ جی, امریکہ کا زوال شروع ہوا تھا 2003 عراق کے حملے کے بعد, جب ان کا عروج پہ تھا تکبر وغیرہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی ایک علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, سی دی سن رائزنگ فرام دی ایسٹ, وہ جو پاور ہے
اقتصادی اور سیاسی وہ منتقل ہو رہی ہے مغرب سے مشرق تک. ویسٹ از ان ڈکلائن, یورپ از ان ڈکلائن, اور امریکہ کا بھی زوال ہو رہا ہے. امریکہ تو دیکھیں جی, آپ جو کہتے تھے کو ڈٹا ہوا 6 جنوری کو, مجھے وائس آف امریکہ نے فون کیا کہ کیا خیال ہے یہ ٹرمپ کا کو ہوا ہے. میں نے کہا آئی ایم ویری ہیپی کہ امریکاز آر گیٹنگ اے ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن. آپ نے پوری دنیا میں کو کروائے ہیں. 70 سالوں سے آپ نے ایران میں 53 میں کو کرایا, آپ نے چلی میں کرایا, آپ نے کانگو لمبا کو مارا, آپ نے وہ ادھر مورسی کا کو کروایا مصر میں. تو آپ تو کو کراتے رہے. اب آپ کے خود آپ کو وہ ہوا ہے تو آپ کو احساس ہوا ہے کیا لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں. ایجنٹ میں انہوں نے کتنی جمہوریتی خدمت کی. لیکن مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا میرے آپ کے مشترکہ دوست شہباز شریف کا, کہ جب ان کی حکومت جانے والی تھی تو میاں صاحب نے ان کو بھیجا کہ ذرا گل کر کے آؤ کہ اتنے فوج تو خطرہ ہے ساری حکومت تو. اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو میرے خیال سے ہم 20 ستمبر 1999 کو بیان آیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا. جی وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کو بھی امریکہ کی پہلے بھی لمیٹیشنز تھی اور اب زیادہ ہیں کہ جی زیادہ ہے. ایک اور جو ایشو ہے جو ہمارے ذہن میں عارف صاحب یہ بڑا ہے کہ وہ امریکہ اس فیصلہ کرتا ہے. امریکہ میں وہ کیپیسٹی نہیں رہی, وہ صلاحیت نہیں رہی وہ کرنے کی. ایک زمانے میں وہ کرتا تھا جب وہ سول سپر پاور تھا, واحد سپر طاقت تھا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ سول سپر طاقت رہا ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ 26 دسمبر کو سٹڈی آئی ہے لنڈن میں, سینٹر فار اکانومی اینڈ بزنس ریسرچ جو تھنک ٹینک ہے برٹش کا, انہوں نے کہا کہ اگلے 6 سالوں میں چائنیز اکانومی ول اوورٹیک دی امریکن اکانومی. اور اگلے 6 سالوں میں ان کا چائنیز گروتھ ریٹ کیا ہوگا 5.7% پر اینم, اور امریکہ کا کیا ہوگا 1.9% پر اینم ہر سال. یعنی کہ تو آپ دیکھیں دنیا کہاں تک جا رہی ہے. یورپ میں جو برا حال ہوا ہے, آپ صرف یہ دیکھ لیں کرونا وائرس کو کیسے ہینڈلنگ کی ہے. امریکہ برطانیہ نے کیا ہینڈلنگ ہے, اور ایشین ممالک کی, چائنا کی, ساؤتھ کوریا کی, ایون پاکستان کی ہینڈلنگ ان سے مچ بیٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عکاسی کرتا ہے کہ ایک سسٹم ان کا واقعی ہیلتھ سسٹم از فیلنگ, ان کا دوسرا سسٹم از کلیپسنگ. تو یہ جو ہے ہیلتھ اور یہ ایجوکیشن اور یہ خاص کر سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بات ہے. تو انہوں نے بڑی کوشش کی. وہ ایک تھا بلیک پاور لیڈر ریپ براؤن, وہ کہتا تھا when fascism will come to America it will be wrapped in the American flag. تو اس نے وہی کوشش کی نا کہ یو ایس اے پیٹریوٹزم اور وہ امریکی نیشنلزم کو اجھارنے کا. بیسیکلی اٹ واز وائٹ ریسزم. تو وہ جو ایک چہرہ تھا امریکن سوسائٹی میں, ہر ملک میں فالٹ لائنز ہوتے ہیں, ہمارے بھی بڑے فالٹ لائنز ہیں, لیکن ان کے فالٹ لائن چھپے ہوئے تھے. ٹرمپ نے ان کو بے نقاب کر دیا. آپ نے ابھی ذکر کیا چین کا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایک تو ویسے میرے خیال سے ٹرمپ نے کوئی پاکستان کی وہ فوجی امداد تو روکی, لیکن ادروائز کوئی معاندانہ قدم نہیں اٹھایا. عمران خان سے بھی ان کے خوشگوار تعلقات تھے, لیکن ایلس ویلس 2-3 دفعہ آئیں, میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. وہ ایک ہی بات کہتی تھی, سی پیک کا آپ کو کیا غلط ہے, یہ سی پیک تو آپ کو کھا گیا ہے, یہ ختم کر دے گا آپ کو, آپ ہم سے یہ پیسے لے تو ہم دیتے ہیں آپ کو. تو یہ جو امریکہ کی اور بھارت کی سی پیک سے جو تکلیف ہے اس میں کوئی اب وفاقہ ہوگا. یہ تو میرا تو خیال ہے وہی پالیسی رہے گی. ایک چیز نوٹ کر لیں عارف صاحب کہ ٹرمپ کی پالیسی پہلے 2 سال مختلف تھی, آخری 2 سال مختلف تھی پاکستان کی طرف. 1 جنوری 2018 کو اس نے پہلے دن نیو ایئرز ڈے میں ٹویٹ کی پاکستان کے خلاف. پھر وہ بھی اس نے جو اسٹریٹجی پیش کی اگست 2017 میں, ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی, اس میں پاکستان کو الزام لگایا. لیکن جب ان کو ضرورت پڑی افغانستان میں امن لانے کی, انہوں نے نومبر 2019 کو خط لکھا پرائم منسٹر کو پاکستان کے کہ آپ ہمیں مدد کریں امن لانے میں. اس کے بعد زلمے خلیلزاد کو اپوائنٹ کیا, اس کو یہاں بھیجا. تو پھر وہ معاملہ, تو نظریہ ضرورت کے تحت امریکہ اپنا رویہ, اپنی پالیسی تبدیل کرتا ہے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے فینٹاسٹک پیپل, اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہی از مائی بڈی, ہی از مائی فرینڈ, جو لفظ وہ مودی کی استعمال کرتا تھا. تو وہ نظریہ ضرورت کے تحت وہ ضرور تھا. جہاں تک آپ نے کہا سی پیک کا, یس وہ کھٹکتا ہے. وہ سی پیک کا ایشو نہیں ان کے لیے, ان کے ایشو چائنا ہے, اور چائنا کے ساتھ جو ہماری قربت ہے. لیکن عارف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو ایوب خان کے زمانے میں, ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہم نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اس زمانے میں, اور اس زمانے میں ہمارے پاس آپشنز نہیں تھے. اس زمانے میں ہم کافی آئسولیٹڈ بھی تھے. اس زمانے میں چائنا کے خلاف سوویت یونین بھی تھا کہ ہم چین سے دوستی کریں گے ہندوستان کی وجہ سے.
تو وہ دوستی اور وہ شراکت اور وہ اسٹریٹجک تعاون قائم ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے کیونکہ جو اب اور اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی فوجی کر سکتا ہے نہ کوئی سیولین کر سکتا ہے، کوئی پارٹی بھی اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتی کیونکہ یہ پاکستان کے کور انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ آخر میں آپ سے ایک بالکل مختصر جواب چاہوں گا کہ اندرونی طور پہ پاکستان میں ہماری جو خارجہ پالیسی کی جہت ہے، خالی امریکہ نہیں، اوور آل دیکھیں، اس میں کوئی تھوڑی سی لیک لسٹرنس آ گئی، کوئی لگتا ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی امریکہ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح تعلقات بہتر کرانے کی کوئی نیم دلانے سی کوششیں لگتی ہیں، اس کا کوئی جواب آپ دے سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں یہ اسٹریٹجک سوچ، ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی نظر نہیں آتی، ایڈ ہاک مومنٹ ٹو مومنٹ ریئیکٹیو اپروچ ہے، اور اس میں بیانات، پالیسی سٹیٹمنٹس، کبھی کبھی ملاقاتیں اور دورے جو ہیں، یہ دس از نو سبسٹیٹیوٹ فار اے پالیسی۔ پالیسی وہ ہوتی ہے کہ آپ بناتے ہیں پالیسی، پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں بتدریج اور سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ریئیکشن ہے، ہمارے بیانات دے دیے، سارا کر دیا، تو وہ مزہ نہیں آیا اس کا۔ تو اب ایک موقع ہے ایک سیریس سوچ کا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی اور اسلام آباد کو مل کے، خاص پارلیمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پالیسی۔ جی ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت سے آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنے۔